AS اسلامک انفو کی طرف سے السلام علیکم۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ابو مطلب کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کی۔ حضرت ابو طالب کو بھی آپ سے بے حد محبت تھی۔ آپ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے اور برکات دیکھی تو آپ کی محبت میں اور بھی اضافہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا مالی طور پر کمزور تھے۔ تنگ دستی کی یہ حالت تھی کہ 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر نصیب نہ ہوتا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے تھوڑا کھانا بھی ان سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ اس لیے جب بھی دوپہر اور شام کے کھانے کے وقت سب اکٹھے ہوتے تو ابو طالب فرماتے کہ ابھی کھانا مت شروع کرو، میرا بیٹا آ جائے پھر شروع کرتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آتے تو اس کے بعد سب کھانا کھاتے اور آپ کی برکت سے اس طرح ظاہر ہوتی کہ تھوڑا کھانا بھی سب کے لیے کافی ہو جاتا اور سب کے سب سیر ہو جاتے، لیکن کھانا پھر بھی باقی رہتا۔ اگر دودھ کا پیالہ ہوتا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پیالے سے دودھ پیتے اور اس کے بعد ابو طالب کے باقی بیٹے ایک ایک کر کے دودھ پیتے، یہاں تک کہ سب سیر ہو جاتے لیکن دودھ پھر بھی پیالے میں موجود رہتا۔ ابو طالب کا ایک تکیہ تھا جس کے ساتھ وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے تو آپ اس تکیہ کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ ابو طالب فرماتے کہ میرے بیٹے کو اپنے بلند مرتبے کا احساس ہے۔ ایک دفعہ مکہ میں کافی دیر تک بارش نہ ہوئی تو یہاں تک کہ قحط پڑنے کا خدشہ ہوا۔ سب ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ لات اور عزا سے بارش کے لیے دعا مانگو، جبکہ کچھ کا خیال تھا کہ ان کے سب سے بڑے بت منات سے بارش کی دعا مانگو۔ تو ان میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ تم حق سے دور کیوں بھاگتے جا رہے ہو؟ تمہارے درمیان میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نشانی موجود ہے۔ وہاں پر موجود لوگوں نے کہا کہ کیا تمہاری مراد ابو طالب ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہاں، میں یہی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ وہ سب اکٹھے ہو کر حضرت ابو طالب کے گھر روانہ ہوئے۔ جب دروازے پر دستک دی تو ایک خوبصورت نوجوان باہر نکلا تو سب اس کی طرف آگے بڑھے اور اس سے کہنے لگے کہ اے ابو طالب، وادی میں قحط پڑ چکا ہے، ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، خدا کے لیے آپ آئیں اور ہمارے لیے بارش کی دعا فرمائیں۔ حضرت ابو طالب باہر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کے ہمراہ تھے اور آپ کا چہرہ ایسے تھا جیسے اندھیرے میں سورج نکل آیا ہو۔ باقی بچے بھی ابو طالب کے ساتھ تھے، لیکن ابو طالب نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ رکھا تھا۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی مبارک پکڑ کر کعبہ کا طواف کرنا شروع کر دیا، جبکہ باقی سب لوگ آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ آسمان پر کسی طرف بادل کا کوئی ٹکڑا موجود نہ تھا، لیکن پھر اچانک ہر طرف سے بادل اکٹھے ہونا شروع ہوئے اور کچھ ہی دیر میں اس قدر بارش ہوئی کہ جنگل، صحرا اور وادی سب سیراب ہو گئے۔ ایک دفعہ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک میلے میں تشریف لے گئے۔ یہ جگہ عرفات سے تقریباً 8 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ راستے میں ایک جگہ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے اترے اور زمین پر پڑے ہوئے ایک پتھر پر پاؤں مارا تو اس سے صاف پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو طالب نے وہاں سے سیر ہو کر پانی پیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اسی جگہ پر اپنی ایڑی ماری تو وہ جگہ ایسے خشک ہو گئی جیسے وہاں کبھی پانی موجود ہی نہ تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عرصہ اپنے ایک دوسرے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ہاں بھی رہے۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ ایک قافلے میں یمن کی طرف تشریف لے گئے۔ رستے میں جب وہ ایک وادی سے گزرے تو اس وادی میں ایک اونٹ تھا جو کہ بہت سرکش تھا اور ہر آنے والے کا رستہ روکتا تھا، لیکن جب اس اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قافلے میں موجود پایا تو زمین پر بیٹھ گیا اور اپنی چھاتی زمین پر رگڑنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر بیٹھ گئے۔ اونٹ چل پڑا اور وہ آپ کو وادی کے پار تک لے گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ جب اس قافلے کی واپسی کا سفر شروع ہوا تو راستے میں ایک ایسی وادی آئی جو کہ طوفانی بارش کے پانی سے بھری ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا تو قافلے والوں سے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت آرام سے وادی میں داخل ہو گئے اور آپ کے قافلے والے بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ اللہ پاک نے معجزہ دکھایا اور پانی فوراً خشک ہو گیا، یہاں تک کہ سب قافلے والے پار ہو گئے۔ جب قافلہ مکہ پہنچ گیا تو قافلے والوں نے راستے کے حالات بیان کیے تو لوگ بے اختیار بول اٹھے کہ اس بچے کی تو شان ہی نرالی ہے۔ ابو حشام لکھتے ہیں کہ بنو لہب کا ایک شخص بہت بڑا قیافہ شناس تھا جو کہ لوگوں کے ہاتھ اور شکل و صورت دیکھ کر مستقبل کے حالات کا اندازہ لگایا کرتا تھا۔ وہ جب بھی مکہ آتا تو مکہ کے لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لے کر جاتے۔ وہ ایک ایک بچے کو دیکھ کر ان کے مستقبل کے حالات کا اندازہ بتاتا۔ ایک دفعہ جب یہ شخص مکہ آیا تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی لے کر اس کے پاس پہنچے۔ ابھی آپ لڑکپن کی عمر میں تھے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر دیکھا اور اس کے بعد دوسرے بچوں کو دیکھنے لگا۔ جب وہ باقی بچوں سے فارغ ہوا تو اس نے کہا کہ اس بچے کو میرے پاس لاؤ، لیکن حضرت ابو طالب نے اس کی بات کو پہلے ہی محسوس کر لیا تھا کہ قیافہ شناس نے آپ کے بھتیجے کو بہت غور سے دیکھا ہے، لہٰذا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے لے کر چل پڑے۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ وہ بچہ جہاں پر موجود نہ ہے تو وہ چیخ پڑا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ اس بچے کو میرے پاس لاؤ کیونکہ وہ بچہ بڑی ہی شان والا ہے۔ مختلف روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شام کے سفر کے حوالے سے ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو طالب کو ایک قافلے کے ساتھ تجارت کے سلسلے میں شام جانے کا اتفاق ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر جانے کا فیصلہ کیا۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا اور سفر شروع ہوا۔ راستے میں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کے پاس آپ کا ٹھہرا ہوا۔ جب خانقاہ کے راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا اور ابو طالب سے کہنے لگا کہ یہ بچہ تمہارا کون ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا کہ یہ بچہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ بچہ تمہارا بیٹا نہیں۔ یہ جواب سن کر حضرت ابو طالب بہت حیران ہوئے۔ راہب کہنے لگا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ اس بچے کا باپ زندہ ہو؟ یہ نبی ہے اور اس میں جو نشانیاں ہیں وہ ایک آخری نبی کی ہیں، اور نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ بچہ یتیم ہوگا، ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہوگا اور ان کے والد کا انتقال ان کی ولادت سے پہلے ہو چکا ہوگا۔ اس بچے میں آنے والے نبی کی تمام علامات موجود ہیں، اور ایک نشانی یہ ہے کہ اس بچے کی والدہ کا بھی بچپن میں ہی انتقال ہو جائے گا۔ ابو طالب نے اس راہب سے پوچھا کہ نبی کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا
کہ نبی وہ ہے جس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں اور پھر وہ زمین والوں کو اس کی خبر دیتا ہے۔ جب ابو طالب وہاں سے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک اور راہب کے پاس جا کر ٹھہرے۔ یہ بھی ایک خانقاہ تھی۔ جب یہاں کے عابد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اس نے بھی ابو طالب سے یہی سوال کیا کہ یہ بچہ تمہارا کون لگتا ہے؟ ابو طالب نے اس کو بھی یہی جواب دیا، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابو طالب نے پوچھا کہ کیوں؟ تو وہ کہنے لگا اس کا والد زندہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے اور ان کی آنکھیں ایک نبی کی آنکھیں ہیں، اور ان کی علامات ہماری پرانی کتابوں میں بھی موجود ہیں۔ جب یہ قافلہ یہاں سے بھی روانہ ہو کر بصرہ پہنچا تو وہاں پر ایک راہب تھا جو کہ اپنی خانقاہ پر موجود تھا، جس کو بحیرہ کے نام سے لوگ جانتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا عالم تھا۔ قریش کے لوگ اکثر وہاں سے گزرا کرتے، لیکن کبھی بحیرہ نے کسی سے بات تک نہ کی تھی۔ لیکن اس بار ایسا نہ ہوا۔ اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قافلے میں دیکھا تو اس نے اپنے پورے قافلے والوں کے لیے کھانا تیار کروایا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بادل کا ایک ٹکڑا مسلسل سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب قافلے والے ایک درخت کے نیچے اکٹھے ہوئے تو بحیرہ نے دیکھا کہ وہ بادل کا ٹکڑا اس درخت پر سایہ کیے ہوئے تھا اور اس درخت کی شاخیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھک گئی تھی۔ بہت سی شاخوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جھمکٹا بنایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی قافلے والوں نے سایہ دار جگہ پر اپنا ڈیرا ڈال لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی سایہ دار جگہ نہ ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھوپ میں بیٹھ گئے تو درخت کی شاخوں نے آپ پر سایہ کر دیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل طور پر سایہ میں آ گئے۔ بحیرہ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ بحیرہ نے قافلے والوں کو پیغام بھجوایا کہ اے قریش والو، میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کروایا ہے اور میری خواہش ہے کہ آپ سب آ کر میرے پاس کھانا کھائیں۔ قافلے والوں میں سے ایک نے بحیرہ سے کہا کہ ہم تو اکثر اس راستے سے گزرا کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ نے کبھی کھانے کا اہتمام نہیں کیا، تو آج ایسی کون سی خاص بات ہے؟ جس پر بحیرہ نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں اور مہمان کا احترام کرنا اچھی بات ہے۔ تمام لوگ بحیرہ کے پاس کھانے کے لیے اکٹھے ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر موجود نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں درخت کے نیچے بیٹھے رہے۔ بحیرہ نے تمام لوگوں کو دیکھا، لیکن ان میں سے کسی میں اس کو ایسی صفت نظر نہ آئی جو آخری نبی کے بارے میں بتائی گئی تھی۔ بادل کا ٹکڑا اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر ہی موجود تھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ بدلی وہیں پر ہے جہاں پر اللہ کا رسول موجود ہے۔ بحیرہ نے سب لوگوں سے کہا کہ اے قریش والو، میری دعوت پر آپ کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ قافلے والوں نے کہا کہ اے بحیرہ، ہم 100 لوگ یہاں پر موجود ہیں، صرف ایک چھوٹا بچہ ہے جو ہم میں موجود نہ ہے، اور وہ وہیں پڑاؤ کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس پر بحیرہ نے کہا کہ یہ کتنی بری بات ہے کہ آپ سب لوگ آئیں اور آپ میں سے ایک بچہ رہ جائے، اور میں نے اسے آپ کے ساتھ دیکھا ہے۔ اس کے بعد ایک شخص روانہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں سے لے کر بحیرہ کے پاس پہنچا۔ تمام راستے بادل کا وہ ٹکڑا آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے رکھا۔ بحیرہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور وہ آپ کو غور سے دیکھنے لگا، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ علامات تلاش کرنے لگا جو ایک نبی کی تھی۔ ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر آ رہی ہیں۔ جب سب لوگ کھانا کھا کر ادھر ادھر ہو گئے تو بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں لات اور عزا کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔
جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ لات اور عزیٰ کے بارے میں مجھ سے سوال مت کرو، خدا کی قسم سب سے زیادہ نفرت مجھے انہی سے ہے۔ اس نے آپ سے کافی سوال و جواب کیے اور آخر میں اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سے کپڑا ہٹا کر اس مہر نبوت کو دیکھا، جو کہ بالکل ویسی ہی تھی جیسا کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا۔ اس نے مہر نبوت پر بوسہ دیا۔ قریش کے لوگ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور حیران تھے، اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ راہب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت دلچسپی لے رہا ہے۔ اس کے بعد بحیرہ ابو طالب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے، جس پر بحیرہ کہنے لگا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر ابو طالب کہنے لگے کہ اصل میں یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے اور میرا بھائی فوت ہو چکا ہے۔ میرے بھائی کا انتقال اس بچے کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا۔ جب بحیرہ نے یہ بات سنی تو کہنے لگا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، اور ان کی والدہ کا کیا بنا؟ تو ابو طالب نے کہا کہ ان کا کچھ عرصہ پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ ہاں یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے، اب تم ایسا کرو کہ اپنے بھتیجے کو لے کر اپنے وطن روانہ ہو جاؤ اور یہودیوں سے ان کو دور رکھنا۔ اگر یہودیوں نے ان میں وہ علامات دیکھ لیں جو میں نے دیکھی ہیں تو وہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا نبی ہے اور اس کی بہت شان ہے، اور اس کی شان کے بارے میں ہم اپنی کتابوں میں پڑھ چکے ہیں، اور ہم نے اپنے بڑوں سے بھی ان کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے۔ بحیرہ کی یہ باتیں سن کر عبد المطلب خوفزدہ ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔